کلپ نمبر 116 قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب الامن والعلا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے۔ گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ، پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف سے ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کے ایذا اور قتل کے درپے ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت
اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور پھر کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ عیسیٰ